بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں جو اس کے عوارض پیدا ہوتے ہیں، جسم پہ اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں کہ اگر گرمی کے اثرات آپ پر حائل ہو رہے ہیں، آپ گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، جسم میں صفراوی کیفیت بڑھ جاتی ہے، رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، کھانا سامنے پڑا ہو دل کرتا ہے کھاؤں لیکن منہ نوالا کی جانے کی طرف دل نہیں کرتا، یورین پاس کرنے جاتے ہیں تو پیشاب بہت معمولی سا آتا ہے۔ وجوہات کیا ہے کہ پسینہ ہمیں آتا ہے اور ہمارے اخراجات پانی کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا پسینہ جس میں ہمیں کمزوری محسوس ہو، ایسا پسینہ جس میں ہمارے نمکیات خارج ہو رہے ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سرد مقام پر رہیں، اپنے آپ کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پر گرمی نہ ہو۔ اب کرنا کیا ہے کہ اگر ہمارا پیشاب کم ہو رہا ہے، گردے فلٹریشن صحیح کام نہیں کر رہے، ان کو جو مطلوبہ مقدار چاہیے تھی وہ پسینے کے ذریعے خارج ہو رہی ہے، تو وہ فاسد مادے جسم میں حائل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے پیشاب کو اس مقدار سے لانا ہے کہ وہ فاسد مادوں کا اخراج ساتھ ساتھ کرتا جائے، نہ کہ خون میں وہ شامل ہو کر نقصان پہنچائیں۔ جب یہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں فاسد مادے، تو پسینے کے ساتھ جب نکلتے ہیں تو ان مسام پر جہاں سے یہ خارج ہوتے ہیں وہاں سورش پیدا کر دیتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں پت نکل آئی۔ وہ سویلنگ ہے اس جگہ کی، اس مقام کی سورش ہے۔ تو لہٰذا ہمیں غور کیا کرنا ہے کہ ہمارا پیشاب اخراج ہو۔ پہلی مقدار میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ عام حالت میں ہم جتنا پانی پیتے ہیں گرمی میں اس پانی کو بڑھا دینا چاہیے۔ اب پانی کا بڑھانے کا طریقہ یہ نہیں میں آپ سے بتا رہا کہ آپ نے کھانے کے بعد 16 گلاس پی لینے ہیں، وہ کھانے کا نظام ہضم وہ خراب ہو جائے گا۔ خالی پیٹ پانی پئیں، کھانا کھانے سے پہلے پئیں۔ نمبر 1 بات، کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا ہے، بعد میں پانی صرف معمولی پینا ہے ضرورت کے مطابق۔ اور پانی کو اتنا ٹھنڈا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھنڈا پانی جسم کے لیے موافق نہیں، معدے کے لیے موافق نہیں۔ جب ہم ٹھنڈا پانی، شدت والا پانی معدے میں ڈالتے ہیں، منہ کے ذریعے معدے میں جب یہ پہنچتا ہے تو جو ہی ٹھنڈا پانی گرتا ہے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ اس کو کچھ دیر کے لیے ٹیمپریچر میں اپنا پانی کو اپنے مقدار پہ لانا پڑتا ہے، پھر وہ ہوش میں آ کر آپ کے پانی کو ہضم کرتا ہے۔ پانی نے بھی ہضم ہونا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لہذا برفانی پانی پینے سے بھی جسم کو نقصان پہنچتا ہے، تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ میں اب کیا کرنا ہے تاکہ جس سے ہمارا یورین پاس ہو، تو اس کے لیے میں آپ کو خوبصورت بات بتاتا ہوں کہ اپنی معمول بنا لیں کہ صبح نہار منہ شربت بزوری بارد، گرمی کے موسم میں شربت بزوری بارد دواخانہ حکیم اجمل خان کا آپ لوگوں کے لیے انتہائی مجرب تیار کردہ بارد شربت، ٹھنڈا شربت، کیونکہ عموماً تمام ادارے جو ہمارے یہاں شربت ملتے ہیں معتدل ہوتے ہیں، گرمی بھی لے لیں سردی بھی لے لیں، لیکن اسپیشل دواخانہ حکیم اجمل خان نے آپ لوگوں کے لیے شربت بزوری بارد تیار کیا، جو کہ ایسے مریضوں کے لیے جو اپنے آپ کو جسم میں تلخی گرمی محسوس کرتے ہیں اور اس تلخی کے ساتھ ساتھ ان کے مثانے میں گرمی آ جاتی ہے، پیشاب جل کے آنا شروع ہوتا ہے کیونکہ کم پیشاب آ رہا ہوتا ہے۔ شربت بزوری اس کے نسخے میں انتہائی خوبصورت نسخہ جس میں کاسنی بھی شامل ہے، اس کے علاوہ بھی اجزاء ہیں۔ شربت بزوری بارد گرم مزاج لوگوں کے لیے، جو یہ بار بار اس بات پہ کہتے ہیں کہ جسم میں آگ لگی رہتی ہے، تلخی رہتی ہے، گرمی رہتی ہے، جگر مثانے میں گرمی ہے، ان کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ صبح اور شام 3 چمچ 1 گلاس پانی میں یہ پیجئے گا۔ یہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، شربت بزوری بارد، انتہائی مجرب شربت، 3 چمچ صبح 3 چمچ شام۔ اس کو آپ 1 گلاس پانی میں استعمال کریں، ہلکا سا چاہیں تو ٹھنڈا کر لیں، گھڑے کا پانی ہو یا کوئی بھی پانی ہو، فریج کا پانی لائٹ ہو، زیادہ تیز اچھا نہیں ہوتا، اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام گرمی کے اثرات، جگر کی گرمی، گردوں کی گرمی، معدے کی گرمی، خون کی حدت، سب کو ٹھیک کر کے آپ کو تندرست و توانا کر دیتا ہے۔ اور جسم میں جو گرمی کی وجہ سے نکاہت، تھکا تھکا پن رہنا،
بیمار سا رہنا، وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں اس سے کور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں نے بتا دی کہ گرم مزاج آدمی جو گرمی اپنے جسم میں محسوس کرتے ہیں، جو تلخی محسوس کرتے ہیں کہ گرمی آتی ہے ہاتھ پاؤں میں سینک نکلتا ہے، جسم میں گرمی رہتی ہے، پیشاب کھل کر نہیں آتا، پیشاب کم ہو جاتا ہے گرمی کے دنوں میں، کتنا پانی پیو، 20 لیٹر پانی بھی پی لے لیکن پیشاب اس یورین اس مقدار میں خارج نہیں ہوتا۔ اس بزرگی کا کام ہے کہ اس تمام حدت کو کم کر کے تمام اخراجات جو فاسد مادے ہیں یورین کے ذریعے خارج کر دینا۔ تو ایک بات آ گئی، اب جو گرمی آج کل صفرا بڑھ جاتا ہے خون میں، اس کی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے، گرمی کے بھوک مر جاتی ہے۔ تو ایک خوبصورت ٹپس آپ کو بتاتا چلوں کہ گھروں میں استعمال کریں پودینے اور اناردانے کی چٹنی کو۔ پودینہ 1 چمچ بڑا وزن کے حساب سے اور 1 چمچ بڑا اناردانہ صاف ستھرا، اس کو لیں، اس کو گرائنڈ کریں اور روٹی کے ساتھ 1 چمچ بھر کے کھا جائیں ڈیلی۔ تو آپ کا نظام ہضم بھی گرمی کے دوران ٹھیک رہے گا، آپ کی معدے کی گرمی بھی نہیں پکڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے کوئی آپ کو تیار میڈیسن چاہیے جو آپ کی گرمی کی وجہ سے بھوک کم ہو گئی، دل متلی کرتا رہتا ہے، دل متلی کرتا ہے، یرکانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ایسا خون میں گرمی ہونے کی وجہ سے، صفرا بڑھ جانے کی وجہ سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، آدمی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن وہ کھا نہیں پاتا، وومٹ محسوس ہوتی ہے، دل متلی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان کی تیار کردہ جوارش انارین ہر کھانا کھانے کے بعد جوارش انارین 1 چمچ چائے والا بھر کے دوپہر اور رات کو کھائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ کیفیت، صفراوی کیفیت کم ہو جائے گی، یرکانی کیفیت کم ہو جائے گی اور آپ کا معدہ جگر آپ کا کام کرنا شروع کر دے گا اور آپ کی الٹی متلی سب ختم ہو جائے گی۔ اب اگر آپ بھوک بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے، گرمی ہے، کوئی دعوت کھا لی، شادی پہ چلے گئے، پراٹھے کھا لیے، انڈے فرائی کھا لیے، چکن جو آج کل کا دور چلا ہوا ہے، چکن کے لیے بے شمار آئٹمیں بازار میں مل رہی ہیں، شورمے ہیں، برگر ہیں، بے شمار چیزیں ان کو اس حالات میں کھلایا جا رہا ہے اور ہمارے بچے ناسمجھی میں اس گرمی کی حالت میں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کی حالات کیا ہوتی ہے؟ جو افیکٹ پڑتا ہے سب سے پہلے کہ معدہ اور جگر متاثر ہوتا ہے اور بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے اور پیشاب کی رنگت دیکھیں تو سیاہی مال آنا شروع ہو جاتی ہے، گاڑھی آنا شروع ہو جاتی ہے، براؤنش، یلو تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ابتدائی دنوں میں شروع ہوتا ہے لیکن ایسا ایسا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ شربت بزرگی کا استعمال صبح اور شام اور دوپہر اور رات کھانے کے بعد جوارش انارین اور جوارش عود ترش 1 چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی یرکان کی کیفیت کا اٹیک روک دے گا، آپ کی بیماری کے یرکان کی قریب آنے نہیں دے گا، انشاءاللہ 100% آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور لیکن آپ نے احتیاط کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ نے شربت بزرگی کا گلاس پیا، اس کے بعد جا کے آپ نے بازار میں 3 حلوہ پوری بھی کھا لی، ایسا نہ کیجیے گا۔ تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں، گرمی کے دوران جب یہ موسم ایسی چیزیں چھوڑ دینی چاہیے جس میں تلی ہوئی چیزیں تڑکے والی چیزیں شامل ہوں، یہ آپ کے معدے اور جگر کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے بچیں۔ اور کہیں دعوت میں بھی جائیں تو کوشش کریں کہ وہاں پر تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ تھوڑا کھانا کھائیں، سلاد زیادہ استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، پانی کا استعمال کریں، اس میں آپ کی بچت ہوگی۔ آج کے دور میں گزشتہ 8 ماہ سے یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ مطلب میں بے شمار مریض یرکان کے آ رہے ہیں، بے شمار مریض، اور اس میں کون سے مریض ہیں؟ بچے بھی شامل ہیں، بڑے بھی شامل ہیں، لیکن وہی لوگ شامل ہیں جو بسیار خور ہیں، کھانے کے عادی ہیں کہ بس کھائی جائیں، پیٹ میں ڈالی جائیں، ایسا نہ کیجیے گا۔ اس میں آپ کی یرکان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جگر متاثر ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ جگر متاثر ہو جائے تو اس کو اگر احتیاط نہ کی جائے تو یہ دوسری بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے، ہیپاٹائٹس میں کنورٹ ہو کر ABC میں چلا جاتا ہے، وائرل بن جاتا ہے، سورش اس کی بڑھ جاتی ہے، جب یہ سورش بڑھ جاتی ہے تو اس کے نقصانات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میرا جو آج کا پروگرام ہے اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ بات سوچ لیں کہ آپ نے اپنے استعمال جو گھریلو لائف ہے گرمی میں کیسی گزارنی ہے۔ تو لہٰذا شربت بزرگی کا استعمال کرنا ہے،
اور گائے بگائے اپنے آپ جو پرہیز ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے جوارش انارین اور جوارش عود ترش، یہ آپ کی بھوک بھی کھولے گی اور آپ کے اندر جو صفراوی کیفیت پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دل متلی کرتا ہے، بھوک نہیں لگتی، بار بار متلی کی طرف دل کرتا ہے، کھانا سامنے پڑا ہو دل نہیں کرتا کھانے کے لیے، انشاءاللہ تمام بہتر حالت میں آ جائے گا۔ اب دوا خانہ حکیمت میں اجمل خان کا ایک انتہائی معجزاتی ایک بڑا خوبصورت نسخہ جس کو انہوں نے اکسیر جگر کے نام سے متعارف کرایا ہے، اس میں ایلو ویرے کا پانی عرق ڈالا گیا ہے، پانی ڈالا گیا ہے اس کو کشید کر کے، تو انتہائی مجرب یہ جگر سے لے کر تمام خون کی تمام ساختوں کو بہتر کر دیتا ہے، جسم جلد سے لے کر اس کی اگر تعریف ایلو ویرا کی لکھی جائے تو کتابیں بھر جاتی ہیں، اتنی اللہ نے اس میں شان رکھی ہے۔ لہٰذا کیونکہ آج کا پروگرام کو جگر اور معدے تک ہی محدود ہے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جگر کی غذا ہے۔ ایلو ویرا آپ کے جگر کی تمام اندرونی ساختوں کو نیا کر دیتا ہے، بلڈ کر دیتا ہے، اس میں طاقت پیدا کر دیتا ہے، آپ کی صلاحیت جو کھانے کی ہے اس کو بڑھاتا ہے اور جو صلاحیت ہضم کرنے کی اس کو بھی بڑھاتا ہے، تو لہٰذا یہ انتہائی مجرب۔ تو میرا آج کا جو پروگرام تھا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اب اس میں ایسی کوئی بات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بعض لوگوں اس میں تمام چیزیں ہماری یہ میٹھی بھی ہیں، شربت آپ نے بتا دیا، ایسے دوست جو شوگر کے مریض ہیں ناراض نہ ہو جائیں تو وہ کہیں گے حکیم صاحب نے میٹھی چیزیں بتا دی، تو اب میں اس کے لیے آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہم شربت سے ہٹ سکتے ہیں۔ عرق کاسنی کا ایک کپ صبح نہار منہ اور شام 5 بجے استعمال کرنے سے ہمارے جگر کی اصلاح ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تندرست حالت کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ لہذا جو ہی محسوس کریں کہ آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں، بھوک ختم ہو رہی ہے، کھانے کو دل کرتا ہے لیکن کھانا جب سامنے آتا ہے دل وومٹ کرتا ہے، دل متلی کرتا ہے، تو لہٰذا ہم نے فوری طور پر یا شربت بزرگی کی طرف آنا ہے یا ڈائبٹک پرسن نے عرق کاسنی کی طرف جانا ہے۔ عرق کاسنی 1 کپ صبح اور شام، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ گھر بیٹھے آپ کا علاج ہو رہا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اور جو میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ یرکان کا 100% کامیاب ترین نسخہ ہے جو ہزاروں مریضوں پہ آزمایا گیا اور ہزاروں مریض الحمدللہ لوگوں نے ٹھیک ہوئے۔ اب وہ اگلی کیفیتیں ہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، یرکان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، آپ بعد میں یہ میری بات آپ تک نہیں پہنچتی یا آپ نے کسی نے آپ کو مشورہ نہیں دیا تو وہ آپ کی سورج بڑھ جاتی ہے، آپ LFT کروا کے دیکھیں، اگر اس میں سورج بڑھ گئی ہے، جگر کے SGPT SGOT بڑھ گئے ہیں، سورج زیادہ ہو گئی ہے جو ریکوائر سے بہت زیادہ چلی گئی ہے۔ میرے پاس تو ایسے مریض آئے کہ میں خود بھی دیکھ کے حیران ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں سورج کی بڑھ گئے SGPT، تو لہذا الحمدللہ ہم اس کو 10 سے 15 دن 20 دن میں واپس لے آتے ہیں اپنی جگہ پر۔ تو آپ ایسے حالات کے لیے اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو ہمارے قریبی مطلب آپ تشریف لائیں، جو دوا خانہ حکیم اجمل خان نے آپ کی سہولت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں شفا ملے گی۔ پریشان نہیں ہونا، اپنا خیال رکھنا ہے اور جہاں تک ہو سکتے خوبصورت مشورہ لوگوں کو دینا ہے، میری اس بات کو آگے بھی بتانا ہے تاکہ آپ کو فائدہ پہنچ سکے۔ لہذا گرمی کے موسم کا آپ کو معاملہ یہ حل کر دیا۔ اب کچھ باتیں اور بھی بتا دوں، گرمی کے موسم میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ شربت بزوری ہے، اس کو اور مزید خوبصورت کرنے کے لیے اس کے اندر آپ تخم بلنگو، جس کو ہم تخم ملنگا بھی یہاں کہتے ہیں، 1 چمچ حل کر لیں، اس کو اچھی طرح گھول لیں، 1-1.5 منٹ کے اندر یہ پھول جائے گا، آپ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو اور خوبصورت کرنا چاہتے ہیں اور معاملات کو اس میں آدھا چمچ گوند کتیرا بھی ڈال کر رکھ دیں تو وہ بھی 15-10 منٹ کے اندر پھول جاتا ہے، تو وہ شربت کے اندر گھول کے رکھ دیں، جب 15 منٹ گزر جائیں اس کو گھول لیں اور آپ پی لیں آپ کے مسانے کے لیے۔ ہم نے اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ گرمی کے جو عوارض ہیں ہمیں ان سے بچنا ہے۔ گرمی کے بارے میں اللہ پاک نے ہمارے لیے فلسہ پیدا کیا ہے، یہ بھی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، یہ بھی مفرح ہے، ہمارے دل کی دھڑکن کو بھی بہتر رکھتا ہے۔ یہ شربت میں بھی بزرگی میں بھی یہ کمال ہے کہ یہ جو گرمی کے اثرات کی وجہ سے دل کی دھڑکن، بے چینی، ایسی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں ان کو کور کرتا ہے۔ آلو بخارے کا شربت ہے وہ آپ پی سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے مفید ہیں۔ تو ٹھنڈک ہم اپنے جگر کو اور معدے کو اس حالت تک دینی ہے تو جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے۔ ایسے مریض لوگ بھی آئے ہمارے پاس جو صبح سے ٹھنڈک شروع ہوئی ہے اور رات تک ٹھنڈی چیزیں لگائی جا رہے ہیں، تو اعتدال رکھیں ہر چیز میں، مشروبات استعمال کریں، پھل ایسے استعمال کریں لیکن ان کی ایک حد لمٹ رکھیں۔
کہ ہم نے جسم میں ایسی حرارت دینی ہے جو ہمارے جسم کو قبول ہو. ضرور سے ذرا ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہوتی ہے. یہ بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ تمام دن جو صبح سے شروع ہوئے اور رات تک ٹھنڈک کی چیزیں چل رہی ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا. ہمارے جسم کو ایک مخصوص حرارت کی ضرورت ہے، ہمارے گردوں کو مخصوص حرارت کی ضرورت ہے. لہذا ہم اپنے تمام جسم کے اعضاء ریشوں کو بچا کے چلنا ہے، اپنے ہر سسٹم کو دیکھنا ہے. لہذا آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مشروبات اس طریقے سے استعمال کریں، اپنی لائف سٹائل کو اس طرف لے کر جائیں. اب یہ تمام خوبصورت باتیں آپ کی معلومات میں آئیں، آپ کے علم میں آئیں، آپ تمام دوستوں کو بھی شیئر کریں. اور اگر آپ کو دواخانہ حکیم اجمل خان کی جو ادویات میں نے بتائی ہیں، ان ادویات کو منگا سکتے ہیں، آرڈر کر سکتے ہیں. یہ دعائیں آپ کے گھر تک پہنچ سکتی ہیں. یہ سہولت دواخانہ نے پیدا آپ لوگوں کے لیے کی ہے. اس کے علاوہ اب یہ کان آگے بگڑنے کی کافی قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی موضوع پر انشاءاللہ وقت میں آپ کو بتاؤں گا. لہذا آج کے لیے یرکان پیلے کے لیے آپ کو نقصان گھر بیٹھے میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا. پریشان نہیں ہونا، صرف آپ نے پرہیز کرنا ہے. تلی چیزیں گھی آپ کے اندر نہ جائے، تڑکے والی چیزیں نہ جائے. ایک ہفتہ میرے اللہ نے چاہا آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے. خدا حافظ.